یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا بہت ہی اہم اور ضروری سوال ہے کہ بعض لوگ عصر کی اذان کے لیے ہر چیز کا سایہ دوگنا دیکھتے ہیں، اس کے بعد اذان دیتے ہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ رب کے قرآن کی خلاف ورزی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی فقاہت کے یہ خلاف ہے، امام ابو یوسف شاگرد امام ابو حنیفہ کے خلاف ہے، امام محمد اور امام ظفر شاگردان امام ابو حنیفہ کے خلاف ہے، اور امام محمد کی روایت کے مطابق امام ابو حنیفہ کے بھی خلاف ہے۔ یہ فتنہ ہے، فساد ہے، تمام تر ائمہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، تمام ائمہ کے اپوزٹ ہے۔ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ چاروں مذاہب برحق ہیں، انہیں سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے، اور اس مناسبت سے میں علماء احناف بر صغیر اور علماء احناف ماوراء النہر تمام کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ جس طرح سے تینوں مذاہب میں عصر کا اول وقت ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جانے کے بعد ہے، اس اتفاق کو برقرار رکھنے کے لیے، اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے جھوٹا راوی کا طریقہ چھوڑ دیں۔ آپ جانتے ہیں مثلین کا طریقہ کس نے بیان کیا ہے؟ اس کا بیان کرنے والا اسد بن عمر ہے۔ اسد بن عمر کون ہے جانتے ہیں؟ تلخیص کتاب الموضوعات صفحہ نمبر 169 پر دیکھ لیجئے۔ اسد بن عمر متہم، اس کے اوپر جھوٹ بولنے کا اتہام ہے، یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا یہ بات۔ الموضوعات لابن الجوزی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 77 پر ہے۔ وَأَمَّا أَسَدُ بْنُ عَمْرٍ فَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَن يَرْوِيَ عَنْهُ وَقَالَ يَحْيَى هُوَ كَذُوبٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ۔ یاد رکھیے گا، یزید بن ہارون محدث کا بیان ہے، کسی کے لیے اسد بن عمرو سے روایت لینا درست نہیں ہے۔ یحییٰ بن معین نے کہا کہ وہ پکا دروغ گو، جھوٹا ہے، لیس بشیء، اس کی کوئی ویلو ہی نہیں ہے۔ جس کی کوئی ویلو نہیں ہے محدثین کے نزدیک، اس کی روایت کی وجہ سے آج بر صغیر کی لوگوں کی نماز کو کھایا جا رہا ہے۔ تمام لوگوں سے اختلاف کا سبب یہی جھوٹا راوی ہے، جھوٹا راوی ہے، جھوٹا راوی۔ یاد رکھیے گا، تمام لوگوں سے اختلاف کروانے والا اور تمام لوگوں سے جدا کروانے والا کون ہے؟ یہی جھوٹا راوی ہے جس نے بیان کیا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی عصر کا وقت
ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے تو عصر کا وقت ہو جاتا ہے، عصر کا وقت ہو جاتا ہے۔ آئیے جب اس جھوٹے کی بات آئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے ائمہ احناف کی بات کر رہا ہوں، علماء احناف کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے سامنے کتاب ہے المبسوط، میں کتاب کا زیروکس بھی دے دوں گا، تمام اخوان کو یاد رکھے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ اختلاف ختم ہو جائے۔ جو مغرب سے تھوڑی دیر پہلے عصر کی نماز ادا کرتے ہیں، علماء، محققین، فضلاء اور مفتیان کرام کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اس اختلاف کو کم سے کم ختم کریں، اور اللہ رب العالمین نے نماز کے اوقات کی حفاظت کا جو حکم دیا ہے، اللہ کے کلام پر غور کریں، غور کریں۔ اللہ کا واسطہ، اللہ کے واسطے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے سب مل جل کر اس اختلاف کو نماز کے بارے میں، آج کفار کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں کی اذان فلاں کے وقت میں ہوتی ہے اور اس کی اذان فلاں وقت میں ہوتی ہے، اس اختلاف کو ولا تفرقوا، اللہ کے بندو اختلاف کو مٹاؤ، اختلاف کو ختم کرو۔ میرے سامنے المبسوط ہے، محمد بن احمد بن ابی سہل شمس الائمہ السرخسی المتوفى 483 من الہجرہ، دار المعرفہ بیروت، 1993 کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ یہ 30 جلدوں میں کتاب ہے۔ اس کی پہلی جلد 142 نمبر صفحہ ہے۔ کہتے ہیں واختلفوا فی آخر وقت الظہر فعندہما اذا صار ظل کل شیء مثلہ خرج وقت الظہر۔ ظہر کا وقت کون سا ہے جانتے ہیں؟ جیسے ہی زوال ختم ہو گیا ویسے ہی ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ اور ظہر کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے۔ وَدَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ، اور جیسے ہی ہر چیز کا سایہ برابر ہو جائے عصر کا وقت داخل ہو گیا۔ وَهُوَ رِوَایَةُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى، یہ محمد عن ابی حنیفہ کی روایت ہے۔ صفحہ نمبر یاد رکھو اور یہ مفتیوں کے پاس لے جاؤ، مفتیوں کے پاس اس کو لے جاؤ میرے بھائیوں۔ وروى ابو حنیفہ عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور اس کے بعد پوری روایت انہوں نے ذکر کی ہے۔ وروى الحسن عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی انہ اذا صار الظل قامۃ یخرج وقت الظہر، کہ جیسے ہی ظہر کا وقت ہر چیز کا سایہ برابر ہو جائے ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے تحفۃ الفقہاء، اس کا رائٹر کون ہے جانتے ہیں؟ محمد بن احمد بن ابی احمد ابو بکر علاء الدین السمرقندی المتوفى 540 من الہجرہ، دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان، 1994 میں یہ کتاب چھپی ہوئی ہے۔ اور اس کے اندر بھی صاف اور صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ وَأَمَّا وَقْتُ الظُّهْرِ فَحِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ بِلَا خِلَافٍ، ظہر کا وقت کب ہے؟ جیسے ہی زوال کا وقت ختم ہوا، سورج جیسے ہی زائل ہوا، تمام کا اتفاق ہے، بلا خلاف، کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ ظہر کا وقت جیسے ہی زوال کا وقت ختم ہوا ویسے ہی ظہر کا وقت ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود یہ حنفی لوگ عوام کو گمراہ کرتے ہیں، عوام کو گمراہ کرتے ہیں، اور ظہر کے وقت میں بھی تاخیر کرتے ہیں اور عصر کو مغرب سے ملاتے ہیں۔ کہتے ہیں وقد اختلفت الروایات فی عن ابی حنیفہ، عصر کے اول وقت کے سلسلے میں ابو حنیفہ سے مختلف روایتیں ہیں۔ آؤ تقلید کو اتحاد کا سبب بنانے والوں، میں تم کو بتاتا ہوں کہ تمہارے جھوٹے راوی کی وجہ سے تمہارے مذہب کے اندر کتنا بڑا اختلاف ہوا ہے، کتنا بڑا اختلاف ہے۔ کہتے ہیں روا محمد عنہ، یعنی ابو حنیفہ سے روایت کرنے والے امام محمد ہیں۔ امام محمد
ان کے بڑے شاگرد ہیں، کہا کہ اذا صار ظل كل شيء مثله سوا في الزوال يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر وبه اخذ ابو حنیفہ. روى الحسن بن زياد انه قال اذا صار ظل كل شيء مثله سوا في الظل يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر. حسن بن زیاد کا بیان ہے کہ جیسے ہی ظہر کا وقت ہر چیز کا سایہ برابر ہو جائے ختم ہو جاتا ہے، وَيَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ، اور اسی وقت ایک مثل جب ہو جائے ہر چیز کا سایہ تو عصر کا وقت ہو جاتا ہے. وَبِهِ أَخَذَ أَبُو يُوسف، امام ابو یوسف کے نزدیک یہی وقت ہے. وَمُحَمَّد، اور امام محمد کے نزدیک. وَزُفَر، امام ظفر کے نزدیک. دیکھو تم ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، امام شافعی، امام طحاوی تمام کے نزدیک عصر کا وقت کون سا وقت ہے؟ ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے، ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے. حتی یصیر ظل کل شیء مثلہ، یہ انتہائی وقت ہے. بدائع ثنائے کے اندر لکھا ہوا ہے اول وقت ظہر فحین تزول الشمس بلا خلاف. بدائع ثنائے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 122 پر لکھا ہوا ہے. اس کے باوجود یہ حنفی لوگ ظہر میں بھی تاخیر کرتے ہیں اور عصر میں بھی تاخیر کرتے ہیں. اور انہوں نے ذکر کیا لما روی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اول وقت الظہر حین تزول الشمس. ظہر کا اول وقت وہی ہے جب زوال کا وقت ختم ہو جائے. زوال کا وقت جیسے ہی ختم ہوا ویسے ہی ظہر کا وقت شروع ہو گیا، اور جیسے ہی ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا ویسے ہی ظہر کا وقت ختم ہوا، عصر کا وقت شروع ہو گیا. کہتے ہیں وقت لفظ روایہ عن ابی حنیفہ روا محمد عنہ اذا صار ظل كل شيء مثله سوا في الزوال. کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا، ظہر کا وقت ختم ہوا اور عصر کا وقت شروع ہو گیا. یہ دیکھو اسی طرح سے وروى الحسن، حسن بن زیاد کہتے ہیں عن ابی حنیفہ ان آخر وقتها اذا صار ظل كل شيء مثله سوا في الزوال، کہ ابو حنیفہ کے نزدیک ظہر کا آخری وقت وہ ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے جو زوال کا فے ہے اس کے علاوہ. وہو قول ابی حنیفہ و محمد و ظفر والحسن والشافعی، تمام کے تمام. والصحیح روایت محمد عنہ، صحیح کیا ہے؟ امام محمد کی روایت صحیح ہے. اٹھاؤ بدائع الصنائع. حنفی لوگوں کو میرا چیلنج ہے، آج کے آج ختم کرو اس کو. آج کے آج یہ جو اختلافات ہیں نماز کے اوقات میں، اس کو ختم کرنے کا گولڈن چانس ہے، گولڈن چانس ہے. کیوں میں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز پڑھائی. انہ صلی بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم العصر حین صار ظل کل شیء مثلہ. ابو داؤد حدیث نمبر 393، ترمذی حدیث نمبر 149 اور 150، اور وقال حدیث حسن صحیح وصححہ الالبانی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت عصر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا. دیکھو حدیث دیکھو. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب الى العوالي فياتي العوالي والشمس مرتفعة. رواہ البخاری حدیث نمبر 550، صحیح مسلم حدیث نمبر 621. دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے اور سورج بالکل بلند ہوا کرتا تھا اور ایک جانے والا عوالی تک جاتا ہے، اور اس وقت تک
تقریباً 6-7 کلومیٹر تک جاتے اور اس کے باوجود بھی سورج بلند ہی رہتا تھا. یہ جمہور علماء کے نزدیک من المالکیہ والشافعیہ والحنابلہ وابی یوسف ومحمد بن الحسن من الحنفیہ. دیکھا آپ نے یہ اتنے علماء کے اقوال ہیں. اسی طرح سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اول وقت میں عصر کی نماز پڑھی جائے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. انس بن مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی ہے. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ. جمہور کا یہی طریقہ ہے. جمہور سے اختلاف کرنے والا کون؟ یہ جھوٹا راوی. یہ جھوٹا اسد بن عمرو نے جھوٹ امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت کیا ہے اور اس کی وجہ سے اتنا بڑا اختلاف ہوا ہے. امت کے اندر اتنا بڑا انشقاق ہوا ہے. اس کی وجہ سے اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین نے تمہیں کیا فرمایا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. وقت معین پر نماز فرض کی گئی ہے. اٹھاؤ سورۃ النساء آیت نمبر 103. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. سورۃ الماعون اٹھا کر کے دیکھو. اور ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انت اذا كانت عليك امراء. اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے کچھ امراء ہوں گے یؤخرون الصلاة عن وقتها، جب وہ نمازوں کو اس کے وقت پر نہیں ادا کریں گے. تمہارا کیا حال ہوگا؟ یا وقت سے نماز کو ماریں گے. قال قلت فما تأمرنی. اللہ کے حبیب ہمیں ایسے وقت میں کیا حکم دیتے ہیں؟ قال صلی الصلاۃ لوقتها. نماز کو وقت پہ پڑھا کرو، نماز کو وقت پہ پڑھا کرو. اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه ستكون عليكم امراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها الى شرق الموت فاذا رايتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا صلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم صبحا. کہ تم نماز کو وقت پہ پڑھا کرو اور ان امیروں کے جبر و استبداد کا ڈر ہو تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا. یہ نفلی تمہاری نماز ہو جائے گی، لیکن نماز کو وقت پہ ادا کرنا. مسلمانوں، کتنی بڑی عبرت کی بات ہے کہ آج جن مذاہب کو ہم اتفاق اور اتحاد کا ذریعہ سمجھتے ہیں، تمام تر خیر کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اس کذاب جھوٹے راوی کی وجہ سے آج کتنا بڑا اختلاف امت مسلمہ میں خاص طور سے بر صغیر کے اندر ہے. مسلمانوں اور خاص طور سے علماء کرام، کیا آپ سب کے سب مل کر اس اختلاف اوقات نماز کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اگر واقعتاً آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے خلوص ہے، مسلمانوں کے لیے خلوص ہے، تو آج کے آج اس مسئلے پر تحقیقی کمیٹی بیٹھائیے اور اختلاف کو مٹانے کے لیے اس جھوٹی روایت کو ختم کیجیے اور تمام تر ائمہ کے ساتھ ہو جائیے. یہاں تک کہ آپ اپنے امام ابو حنیفہ کے دیگر معروف اور مشہور شاگردوں کے روایت کو اپنا لیجئے، امام محمد کے اپنا طریقے کو اپنا لیجئے اور تمام تر اختلافات ختم ہو جائیں گے. کہ عصر کا اول وقت ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے تو عصر کا وقت ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خلوص عطا کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اختلاف کو مٹانے کی توفیق دینے والا ہے. ویسے ناچیز کا یہ پیغام ہے، آپ اگر چاہیں تو قبول کر لیں، ورنہ حساب کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں بھی دینا ہے اور آپ کو بھی دینا ہے. یقیناً جو قرآن و سنت کے مطابق اور صحابہ کے منہج کے مطابق چلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو عزت ملے گی، کامیابی ملے گی، کامرانی ملے گی.